بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ زندگی میں کسی کام میں رکاوٹ ہے، انسان چاہتا ہے کہ میرے کام میں رکاوٹ نہ آئے، لیکن کسی کام میں رکاوٹ آئی ہوئی ہے، کام کرنا چاہتا ہے، کام ہو نہیں رہا، کسی جگہ کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، بل دل ہی نہیں لگا، دل میں تنگی آ رہی ہے، کاروبار نہیں ہو رہا، کہیں زمین خرید کے پلاٹ خرید کے مکان بنانا چاہتا ہے تو زمین ہی نہیں مل رہی یا سودا ہی نہیں ہو رہا، کسی جگہ اپنے بیٹا بیٹی کا رشتے کے سلسلے میں جا رہا ہے، آ جا رہے ہیں، بات سی چل رہی ہے، لیکن رشتہ ہو نہیں رہا، کبھی کون سی رکاوٹ آ جاتی ہے، کبھی کون سا مسئلہ درمیان میں حائل ہو جاتا ہے، کبھی جادو کرنے والے جادو کر رہے ہیں، تکلیف دینے والے تکلیف دے رہے ہیں، سارے مسائل میں انسان الجھا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ جل جلالہ پہ انسان کو اتنا ٹرسٹ اور بھروسہ ہو جاتا ہے، اللہ جل جلالہ اس آیت مبارکہ کے پڑھنے کی برکت سے اتنا مختصر سا وظیفہ ہے، لیکن علماء عاملین فرماتے ہیں یہ اتنا مضبوط ترین وظیفہ ہے، اس میں اللہ جل جلالہ کی ایک زبردست طاقت والی صفت ہے اور ایک اللہ جل جلالہ کی رحمت والی صفت ہے، یہ دونوں صفتیں مل کے وہ انسان کے لیے انتہائی طاقتور وظیفہ بن جاتا ہے۔ تو انسان اگر لوگوں سے کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے، لوگ اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، ایک انسان کام کرنا چاہتا ہے، کاروبار کرنا چاہتا ہے، لوگ تعاون نہیں کر رہے، کسی سے ہیلپ لینا چاہتا ہے، کوئی ہیلپ نہیں کر رہا، کسی سے سفارش کروانا چاہتا ہے، سفارش نہیں ہو رہی، کسی انسان کا کہیں کوئی کام پھنس گیا ہے اور کام وہاں سے نکل نہیں رہا، یا کوئی ایسے لوگ ہیں جو اس کے کام کو خراب کر رہے ہیں، اسے نظر آ رہا ہے کہ فلاں بندہ میرا کام خراب کر رہا ہے، فلاں بندہ درمیان میں مداخلت کر رہا ہے، فلاں جا کے اس کو روک رہا ہے کہ اس کو رشتہ نہیں دینا، فلاں بندہ مالک سے جا کر بات کرنے ہے، اس کو دکان کرائے پہ نہیں دینی، یا کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ اگر ایسے حالات کسی پر آئے ہوئے ہیں تو یہ انتہائی مختصر ترین قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے، لیکن اللہ جل جلالہ اس کی برکت سے ساری مشکلیں آسان کر دیں گی، پریشانیاں دور کر دیں گے۔ آپ قرآن کریم میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے سورہ شعراء میں، لوط علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، قوم سمود کا ذکر کیا ہے، قوم شعیب کا ذکر کیا ہے، ساری آیات میں ساری قوموں کا ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طاقت دکھائی ہے، ان کی قوت دکھائی ہے، ان میں کتنی طاقت تھی۔ من اشد منا قوہ، کیسے کھجور کے درخت یوں جھٹکا مارتے اٹھا کے پھینک دیتے، ایسے لمبے کڑیل ان کے میدان، کڑیل جیسے ان کے جسم تھے، قد تھے، کھجور کے تنوں کی طرح لمبے تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کے انہوں نے اپنے گھر بنائے تھے، ایسے عظیم طاقتور قومیں تھیں، لیکن اللہ جل جلالہ کی مخالفت کی، اللہ کے نبی کی مخالفت کی، اللہ جل جلالہ ان کے نام و نشان مٹا دیا۔ پہلے اللہ نے ان کی ساری قوتیں اور طاقتیں بیان کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر سا جملہ بیان کیا، اس مختصر جملے میں اللہ جل جلالہ کی جو ہے کہ وہ 3 صفتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلا صفت اللہ نے رب کی بولی ہے، رب عربی میں اس کو کہتے ہیں جو تدریجاً انسان کو پالتا ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ آغاز قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، وہ رب ہے جو ماں کے پیٹ سے انسان کی پرورش کرنا شروع کرتا ہے، پھر جب انسان ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، وہاں 9 ماہ کیسی پرورش، نہ کوئی خورد و نوش پہنچانے کا ذریعہ اور سبب، نہ سانس لینے کا کوئی انداز، نہ کوئی اس کا ذریعہ، لیکن اللہ کیسے وہاں پالتا ہے، سبحان اللہ، فی ظلمات ثلاث، پھر وہاں سے باہر آتا ہے، اللہ جل جلالہ ماں کے سینے سے اس کی خوراک کا انتظام کرتے ہیں، جب پھر آگے بڑھتا ہے، ایک راستہ بند ہوا، 2 کھلے، 2 راستے بند ہوئے، اللہ نے 4 عناصر پیدا کر لیے، پانی، مٹی، آگ، ہوا، پھر اس سے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتے ہیں، زمین سے فصلیں اگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر سورج سے اس کو پکاتے ہیں، چاند سے اس میں ذائقہ ڈالتے ہیں، یہ چیزیں انسان کو کھلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت دکھائی ہے، قوت دکھائی ہے۔ جو انسان بھی اس آیت مبارکہ کا اہتمام کر لے، کسی بھی جگہ کوئی عمل نہیں ہو رہا، کسی جگہ کوئی اس کی جو ہے نا مسائل بنے ہوئے ہیں، تو جا کر لوگوں سے نہ پوچھے میرے ساتھ کیا ہوا ہے، میرے ساتھ کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ بھائی آپ ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے، آج اتنے اناڑی اور ایسے نام نہاد لوگ بیٹھے ہوئے جو آپ کا ایمان بھی لوٹیں گے، آپ کا پیسہ بھی لوٹیں گے۔ آپ علماء سے، اللہ والوں سے رابطہ رکھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کریم کی آیات مبارکہ سے آپ سہارا لیں اور مدد لیں، اور اللہ جل جلالہ نے اس قرآن کریم میں ہمارے رہنمائی کی ہے۔ جو انسان اس آیت مبارکہ کو جو سورہ شعراء کی ہے 370 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کرے، اللہ جل جلالہ کی اس آیت مبارکہ کی برکت سے اللہ کی طاقت سامنے آئے گی،
اللہ جل جلالہ کی رحمت سامنے آئے گی اور انسان اس کو پڑھنے والا لوگوں کے دلوں پہ راج کرے گا، ساری طاقتیں دنیا کی ہیچ ہو جائیں گی، اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ سورہ شعراء کی آیت ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ بے شک تیرا رب لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وہ زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ جب انسان ساری دنیا کی باطل طاقتوں کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد اس کی نگاہ جب اللہ جل جلالہ پہ جاتی ہے، اور جملہ کتنا پیارا بولا وَإِنَّ رَبَّكَ تیرا وہ رب جسے تجھے ماں کے پیٹ میں رات کے رحم کے اندھیرے میں، جھلی کی اندھیرے میں اللہ نے خوبصورت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں پیدا کیا، وہ رب زبردست ہے۔ اگر تو رب کا بندہ بن کے چلے گا، رب کے نبی کا غلام بن کے چلے گا، اللہ کی مدد تیرے ساتھ شامل حال ہوگی، اللہ کی رحمت تیرے ساتھ شامل حال ہوگی، اللہ کی رحمت کا سایہ تمہارے اوپر ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتی۔ اس یقین کے ساتھ جب پڑھیں گے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اللہ زبردست بھی ہے، رحم والا بھی ہے، دونوں طاقتیں ملیں گی، آپ لوگوں کے دلوں پہ راج کریں گے، اللہ مشکلات ختم کریں گے، جادو ختم ہو جائے گا، تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کا قرآن سے تعلق ہو جائے گا، اللہ کی توحید کے آپ قائل ہو جائیں گے۔ جو بندہ بھی 21 دن تک اس آیت مبارکہ کو 370 مرتبہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اول آخر تاک مرتبہ 11 مرتبہ پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ درود ابراہیمی درمیان میں 370 مرتبہ روز پڑھنے کا اہتمام کرے، تجربہ ہے، آپ کر کے دیکھیں، آپ کے حالات نہ بدلے، آپ کی تکلیفیں نہ ختم ہوئی تو پھر کہنا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر ابھی تک آپ اس چینل پہ نئے ہیں لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔